چلیے میں ایک بار پھر لکھتا ہوں. الفعل ہمارے پاس جو فعل ہوتا ہے یا وہ اصلی حرف کے اعتبار سے یا وہ صحیح ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہاں, یا وہ معتل ہوتا ہے, معطل نہیں, معتل. صحیح کا میں لکھوں گا نہیں, معتل کا آپ نے دیکھا کہ یہ معتل جو ہے, معتل فائی اگر فا کلمہ ہو جیسے وصالہ, یہ پڑھا آپ نے, یا سیل, اور یا وہ اجوف ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا قال, بولیے بولو, قال یقول, یہ کون سے باب سے ہے؟ نصر ینصر. اور دوسرا نام ینام, فتح یفتح کے باب سے. تیسرا غاب یغیب, غاب یغیب, کون سے باب سے ہے؟ مشرط باب سمجھ میں, آپ کو سمجھ میں آتا ہے نا, دقت تو نہیں ہے. اور آئیے ہم آج جاتے ہیں ناقص فعل پر. الناقص, ایک ناقص کیا ہوتا ہے؟ ایک ناقص ہوتا ہے کہ جس کا لام کلمہ فاعل آخری حرف حرف علت ہو. جیسے یوں کہیں گے ہم مثلا دعا, آخری حرف کیا ہے؟ کون سا حرف؟ الف. اور مضارع میں جا کر کے یہ بنتا ہے یدعو, دعا اس نے بلایا, یدعو وہ بلاتا ہے, ٹھیک ہے. نصر ینصر کے باب سے آیا. یا آئے گا ضرب یضرب کے باب سے, جیسے ہدا, اور ادھر یہدی. کیا گوشت ہدا میں کیا آیا؟ ماضی میں, ماضی میں کیا ہے؟ یا آئی, لیکن ہم نے یا مکسور ہے, ہم نے اس کے بدلے الف پڑھا, اصل میں یا آئی. ہاں, ہدا, ادھر یہدی, کون سے باب سے ہے یہ؟ دعا یدعو, عین پر فتح ہے, مضارع میں ضمہ ہو گیا ہے, کوئی دقت نہیں ہے پہچاننے میں, تو یہ سیدھا نصر ینصر. ہدا یہدی, سیدھا عین کلمہ پر یہاں فتح اور ادھر کسرہ ہو گئی, یہ سیدھا ہے ضرب یضرب کے باب سے. اور ایک اور دیکھ لیجیے, ہدا سعا, دیکھیے سعا یسعا, کون سا؟ ہاں یسعا. یا آئی غیر منقوط, یا غیر منقوط یعنی نقطے والی نہیں, وہ جو غیر منقوط یا جو ہے وہ الف پڑھی جاتی ہے. سعا یسعا مانے وہ دوڑا یا اس نے کوشش کی, دو معنی اس کے. ہاں, اور یہ کون سے باب سے ہے؟ فتح یفتح کے باب سے. ایک اور باب بھی ہے اس میں, سمع یسمع والا. لقیہ, دیکھیے لقیہ یلقا, یلقا. لقیہ میں آپ کو عین کلمہ پر کسرہ ہے, کیا ہے؟ اور ادھر فتح ہو گئی, تو یہ کون سا باب ہوا؟ سمع یسمع کا باب. اب ہم سب کو استعمال کریں گے, دیکھیے سب کے استعمال کا طریقہ کیا ہے. یہاں ہم کیا کہیں گے ہوا غائب کے لیے؟ ہوا, ہوا دعا, ہوا نندر میں خرچ دو رانچ پوچھتے ہیں. ہوا دعا, کیا مطلب؟ اس نے بلایا. ایک ہے دعا, ایک ہے دعا. دعا اسم ہے, دال کے ضمہ پہ دعا اسم ہے. ہذا دعاؤن, یہ دعا ہے, یہ التجا ہے. دوسرا ہوتا ہے دعا, اس وقت دال پر کیا آتی ہے؟ فتح آتی ہے. دعا, ہوا دعا, ہوا دعا. آپ کے لیے رعایت ہے, ہوا دعا. واد معاف گواہ, واد معاف گواہ کیا گو کن سات چھنا آسان کنس کورمت تریو ژورو آسان چھ کٔرمٕژ کانٛہہ غلطی کانٛہہ کٲم, تَتھ منٛز چھِ أکِس دَپان ژٕ وَن پوٚز پوٚز باقٕے ترٛاوہوکھ یَلہٕ. ہاں, تو اس لیے چونکہ دور سے آتے ہیں اور پھر ان کو صبح دوائی وغیرہ بھی کھانی ہوتی ہے. مگر بمانوں میں یہ میں نہیں بولوں گا, عمر کا بھی ہے تقاضا, اس لیے ان کے بغیر یجوز لہو ولا یجوز لغیرہ. آپ کو وہ حدیث معلوم ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تیرے لیے جائز ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. طرز بنی آپ نے سنی کبھی؟
ارے خدا کے بندے اتنے بڑے ہو گئے ابھی تک یہ حدیث نہیں سنی؟ ہاں کہی تُہۍ کَتہِ چھِو جُمعہ پَران؟ تَتہِ ییٚتہِ نیاے آسان ممبر جُمعہ دۄہ آسان تٔتی چھُو پَران نیایہِ مٔشیٖد پَران حنفی شیفی تعاوُن ییٚتہِ مٔشیٖدَن آسہِ مٔشیٖدَن کَتہِ آسہِ مٔشیٖدَن ہٕنٛدٮ۪ن لوٗکَن آسہِ ژٕ وَن سُنی نہیں ژٕ وَن آ بولو آپ کو تو معلوم ہے آپ کو پوچھو آپ نہیں معلوم ہاں وٕچھِو حالت کیٛاہ چھِ سانہِ قومٕچ آپ کو معلوم ہے نہیں ہے آپ کو نہیں آپ کو معلوم ہے نہیں ہے آپ کو نہیں ہے آپ کو وٕچھِو سٲنۍ قوم کَتہِ چھُ ژٕ وَن ہاں میں اے خدا کے بندے مسجد اس مسجد کا انتخاب کرو اپنی جمعہ کی نماز کے لیے آپ کو بہت کم پھر مطالعہ کرنا پڑے گا جہاں کوئی واقف کار آدمی جو ہے خطبہ دیتا ہو جس کی فکر ہو قوم کو راستہ دکھانے کی. آج کل ہمارے تم تڑاکے سے ممبروں پر چڑھ جاتے ہیں نا لوگ ممبروں پر چڑھ جاتے ہیں نا تم تڑاکے سے. عمر صٲب گۄڈٕ بوٗز تہٕ میٛٲنۍ کَتھ ییٚلہِ بہٕ پَران اوسُس مدرسَس منٛز اَسہِ اوس اَکھ لٔڑکہٕ تٔمِس اوس ناو محمد یوٗسُف سُہ اوس زبردست تنقیٖد کَران زبردست یِمَے تنقیٖدی لیسن پَران پَتہٕ ٲسۍ أسۍ تٔمِس چِڑاوان دَپان ٲسۍ وَن سا آز کیٛاہ پوٚرُتھ دَپان آج میں نے 20 نکاتی پروگرام کے پڑکھچے اڑا دیے. ان دنوں اندرا گاندھی کا 20 نکاتی پروگرام ہوا کرتا ہے. آج میں نے 20 نکاتی پروگرام کے پڑکھچے اڑا دیے. ہمارے کچھ ممبروں پر مسئلہ ہوتا ہے مسلکی انعامت اور ضد اور عداوت اور ٹینشن کو قوم کے اندر دے دیں اور وہی حشیش قوم کو پلاتے ہیں. علم کی طرف بہت کم توجہ ہے کہ ان کو انفارمیشن دے دیں ان کی اپلفٹمنٹ کریں ان کی علمی سطح اونچا کریں. ایک آدمی دربار رسالت میں آیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکت و اہلکت. رمضان کا مہینہ تھا اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا اور دوسرے کو بھی ہلاک کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھا یہ مہذب زبان میں اور باحیا زبان میں ایسا ہوتا ہے. اللہ پاک نے پردے کی چیزیں قرآن پاک میں زبردست حیا کا خیال رکھا ہے اللہ نے قرآن کریم میں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ یہ نا جیب عورتوں کو کہا یمن کا چتراون پنن ڈپٹ تو اللہ نے اس جگہ کا نام نہیں لیا بلکہ جیب کا نام لیا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے دوپٹے کو اپنی جیبوں پر ڈال دیا کریں. تو سننے والا خود سمجھے گا کیوں جیبوں پر جیبیں کس جگہ پر ہوتی ہیں اور اس کو ڈالنے کے لیے کیونکہ عرب عورتیں اور آج بھی عورتیں جو ہیں اس جگہ پہ جیب بناتی ہیں ادھر جیب بناتی ہیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ قرآن نے زبردست خیال اس کا رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زبردست خیال رکھا. فرمایا کہ ہلکت و اہلکت یا رسول میں ہلاک ہو گیا. اور علماء نے یہی چیز ڈیولپ کر رکھی تھی اپنے اندر بڑے مہذب انداز سے جواب دیا کرتے تھے سوالوں کے. دور نکل جائیں گے اس لیے اتنا سن لیجیے. ہلکت و اہلکت میں خود بھی ہلاک ہوا اور دوسرے کو بھی ہلاک کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اس کی کیا پرابلم ہے. یعنی اس شخص نے رمضان میں اپنی اہلیہ کے ساتھ تنہائی اختیار کی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تمہیں اتنا صدقہ دینا جاؤ اتنے دے دو 60 روز چی تھاؤن یا رسول اللہ میں یہ 30 روزوں میں ہیکوس نہٕ بہٕ دٔرِتھ تہٕ پَتہٕ ییٚلہِ 60 بہٕ تھاو تہٕ تَتھ منٛز زیادٕ مشکل گژھان. فرموس تو اچھا 60 مسکینوں کا کھانا کھلاؤ. فرمایا یا رسول میں غریب آدمی ہوں 60 کا نہیں کھلا سکتا. فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ ادھر. بیٹھا کوئی شخص صدقے کی کوئی چیز لے کے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینا سائل یہ سائل کہاں گیا. اس نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ کیا سوز بہت بے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوز اس رات یہ صدقہ تھی کر پانس پر غریبن پر خارج تو روزے کا کفارہ ہو جائے گا. افقر منی یا رسول اللہ بکر حضی خارج پانس خود غریب اس پہ دپوس پانس خود اس چا خود غریب تم سے پٹ کر نس واللہ ما بین الحرتین رجل افقر منی یا رسول اللہ میرے دون حرہ چھونا مدینہ پاک اس دون بڑن پہاڑن درمیان تمن چھونا حرتان یا رسول اللہ من حرتان من دون پہاڑن درمیان چھن میان خود غریب کوئی. فرموس گاس کھے یجوز لکا ولا یجوز لغیرک آپ جاؤ کھاؤ تجھے جائز ہے کسی اور کے لیے جائز
نہیں ہے تو ان کے لیے جائز ہے، میں نے رکھا ہے دور سے آنا، باقی کسی کو کوئی نہیں۔ اب آئیے ہم پڑھتے ہیں ہوا دعا، حرف علت کہاں ہے؟ ہاں آپ ساتھ ساتھ میں لکھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ غائب کے لیے ہوا کیا کہیں گے؟ ہوا دعا۔ اور ہیا دیکھیے یہاں کیا ہو جائے گا، یتی پڑھ گئی تبدیلی شروع، کیا کیسے آسن ہیا دعات، آسن کیسا انہیں مانی بھی شروع کیا سلچو اب کیا ہونا چاہیے؟ دعا کے بعد تا، تو یہ ہمارا تا ساکن ہوتا ہے نا، تو یہ الف تو پہلے سے ساکن ہے، یعنی فتح کے ساتھ پڑھا گیا تو جڑا ہوا ہے، تو دو ساکن جمع ہو گئے، اس کا مطلب اس پر وہ سکون نہیں ہے جو اس کو جزم بنا دیتی ہے۔ ہیا کل ہو گیا تھا نا کسی کو سوال پیدا، تو کیا پڑھیں گے؟ ہیا دعات، کیا ہو گیا یہاں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بولیے یہاں کیا ہو جاتا ہے؟ التقاء الساکن، التقاء الساکن میں سکون پیدا ہو، التقاء الساکن، التقاء الساکنین، ساکنین، التقاء کے معنی ملنا، ہاں لقیہ یا التقاء میں نہیں ملنا، دو ساکن آپس میں مل گئے تو کس کی شامت آتی ہے؟ ہاں حرف علت، اس کو ہٹائیں گے تو کیا بچا باقی؟ دعت، سیدھا اس کے ساتھ ملے گا، ہوا دعا ہیا دعا، یہی سارے فعلوں میں ہو جائے گا جس کے آخر میں حرف علت ہو، الف ہو، کچھ بھی ہو، ہوا دعا ہیا دعت، تو کیا لکھیں گے ہم یہاں؟ دعت، اس کو لکھنا کاپی پر اسی طرح سے، پھر دوبارہ لکھنا ٹھیک کر کے، ہیا دعت، اصل میں کیا تھا؟ دعت، ہیا دعت، الف کود گو وڈیو کیا ساکن گئے اس لیے وڈیو، ہوا دعا ہیا دعت، بولا جو میں نے اس پہ ضرب ڈال دیا، آپ بولنے کی طرف توجہ رکھو، میں نے کہا کیا؟ ہوا دعا ہیا، اب آئیے تبدیلی دیکھیے آگے، دوسری تبدیلی شروع، دوسری آزمائش شروع، اسی لیے شروع میں آپ کو بتایا افعال الگ ہے، دیکھیں دوسری آزمائش کیا ہے۔ اب یہاں کیا ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیے ہونا کیا چاہیے، اب لکھنا اس کو اس طرح سے، ہما، ہاں کیا کہیں گے؟ بولیے جو ضابطہ سیکھا اس کے مطابق کیا آنا چاہیے؟ ہما، نہیں مذکر ہے نا، دا آ الف شس لا گوس الف تسنیہ، کیا گوس ہما دا آ، کوتا مشکل چھو، اس لیے ہم یہاں اس کا جو آخری حرف ہے دا، یہ عین ہے، دا آ، ہاں آ، دا آ آ، دو الف اکٹھے آ گئے، دو حمزہ ہو گئے، دا آ آ، یہ پڑھنا مشکل ہے، اس لیے یہاں ہم اصلی اس کا حرف لے آتے ہیں جو روٹ ورڈ میں اصلی حرف ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ دعا یدعو، اصل میں تھا دعوا، دعوا، جیسے کالا میں قوالا تھا، یہاں دعوا تھا، بولتے پیتے اشکایت لائک پتہ ہے یہ کیا ہو اس گوڑ ہے، ابھی تو آپ کو پتہ نہیں لگا ہے، ابھی اس لیے میں ماضی کے بعد مضارع کہتا ہوں، جس میں مضارع میں واو ہو یہاں وہ واو ہو جائے گی، پھر ناقص میں، جس میں یا ہو یہاں یا ہو جائے گی، ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو کیا کریں گے یہاں کہاں سے؟ اس کے مضارع سے، فی الحال مت بولیے مصدر اصل میں یہ تھا، وجہ سے کوئی کہہ رہا تھا کہ اس نے طنز کی تھی کہ مدرسہ مسجد پڑھنا وہاں، لیکن وہ اس کی کم انفارمیشن تھی، اس کو پتہ نہیں ہے مدرسوں کا نظام جو اب تک مدرسوں سے زیادہ اس قوم کو کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر پایا۔ ایک بار پھر سمجھ لیجئے، جو لوگ باہر باتیں کرتے ہیں نا، کم سے کم پیسے میں زیادہ سے زیادہ اس دین کو جس نے دیا وہ مدرسے ہیں۔ میں گنتی کی طرح آپ کو بتا سکتا ہوں، مدرسے کے استاد کی تنخواہ 6,000 7,000 8,000 سے زیادہ نہیں، 2-10 اس کو طوفان، اور کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اس وقت ساری قوم کا کام وہی مدرسوں کے لوگ کرتے ہیں۔ آپ کے محلے میں کتنی مسجدیں ہیں؟ ساری مسجدوں کے امام انہیں مدرسوں کے، تو کیا کروں ہم؟ لوگ جو ہیں آسان سے آسانی سے کر دیتے ہیں، اور اگر مدرسے جو ہیں صرف 2 سال کے لیے اپنا کام بند کر دیں،
یہ قوم بانجھ ہو جائے گی. ہاں نقائص ہیں وہاں، کمزوریاں ہیں، وہ کہاں نہیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو نقائص ہیں، لیکن ابھی تک فیس بک پر آپ دیکھتے ہوں گے کس طرح سے مدارس پہ تنقید ہوتی ہے، اور مدارس شون تھوڑا کھوچنی لوگ کہ مدرسہ اس لیے مولویوں کو پکڑ لیتے ہیں کہ مولوی کڑوس، اور ان کو بڑاس نکالتے ہیں ان کا. یہ اس طرح سے حوصلہ شکنی ہو جائے گی، اور وہ لوگ جو کام کرنے والے ہیں دین کے، وہ اس کو چھوڑ کر کے وہ کچھے بیچنا شروع کر دیں. میری نگاہ میں ایک ایسا شخص ہے جو ندوہ سے پڑھ کے آیا، افتاء کیا، اور اس کے بعد ایک مدرسے میں کام کرنے کے لیے گیا، اور پھر اپنی مسجد میں بھی جاتا تھا، مگر اس کے ساتھ ایسا برتاؤ ہوا کہ میں نے جب اس کو ادھر بلایا تو میں ترو یہ کار ہے کس کار تو یہ پڑھنا کار ہے کیا میں نے دکان کھول لی کس دکان تو میں تجس میں ریڈی میڈ گارمنٹس. تو پھر میں گیا وہاں، میں نے ان کے دکان کو دیکھا تو مجھے رونا آیا. میں نے کہا ایک شخص جو ہے وہ 15-16 سال کی محنت کے بعد قوم کے لائق بن گیا تھا، قوم کو کچھ دے سکتا تھا، قابل بھی تھا، محنتی بھی تھا، لیکن کس کام میں لگ گیا. پھر میں نے بھی اس کو بولا، میں نے کہا اس لیے تو آپ نے نہیں پڑھا ہے کہ آپ کچھے بیچنے لگو، بنیان بیچنے لگو، اس لیے نہیں پڑھا تھا. پھر میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ بہت زور دینے کے بعد کہا، میں نے کہا آپ نے جس مدرسے میں پڑھا ہے وہ قوم کا پیسہ تھا، اب قوم کو کچھ دے دو واپس. میں نے اچھا وہی من قوم نزدی ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہوا ہی ایسا معاملہ تھا. اور وہ جو نفرت اس کو دلائی گئی اس کام سے، وہ لوگ سارے مجرم ہیں. جہاں بھی آپ دیکھیں طالب علم کوئی کام کر رہا ہے، اس کو عزت دو، اس کو پیار دو، اس کو پیسہ دو. ہمارے مساجد کے جو ائمہ حضرات ہیں، سب سے زیادہ عزت کے مستحق وہ لوگ ہیں کہ دین کو پکڑ کے رکھا ہے. بہت حقیر تنخواہ میں، بہت کم تنخواہ، جبکہ ہم دوسرے لوگوں کی آمدنیاں بڑی موٹی ہیں. اس لیے آج پر کیسے تنقید کروں تو ٹھیک ہے. ہاں اب تک جو دین ہمارے پاس ہے وہ مدرسوں کی دین ہے، باقی چیز پتہ کریں کیا اس کو. خالی تقریروں سے دین زندہ نہیں ہوتا ہے. یہ وہ مدارس میں بیٹھے ہیں. کیا کہا وہ اقبال نے؟ نہیں اقبال نے کہا ہے کہ پہلا مصرع مجھے یاد نہیں آتا ہے، دوسرا مصرع یہ ہے کہ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. کوئی کم ید بیضا کس کا معجزہ تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. ید بیضا نورانی ہو جاتا تھا، روشنی تاریکی میں نکالتے تھے، ساری کائنات روشن ہو جاتی تھی. تو اقبال نے کہا ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. کچھ اس طرح سے کہا ہے، خواہش ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. 6,000-8,000 روپے پر اپنے عیال کو پالنے والے ان کی کیا حالت ہوگی. وہ درویش نہیں ہیں تو آپ اور میں ہیں، جن کا سارا بجٹ اپنی پیٹ پر خرچ ہوتا. اس لیے کبھی بھی مدارس کے کام کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا. اس نے پڑھاتا تھا $1.5 لاکھ تنخواہ، تو مدرسوں پر تنقید کی تجکش پڑھنا سوری کالا اصل میں قوالا تھا. یہ اس کا جملہ ہے، کالا اصل میں اس پر ہنسا. اپنی کیا حالت ہے تو دیکھتے نہیں. ہما کیا کہیں گے ادھر، کیا کہیں گے؟ ہما دعوا نہیں، ہما ہونا کیا چاہیے؟ ہما یہ اس طرح سے کیا ہونا چاہیے؟ دعا ہما دعا. تو اس کو کیا کرتے ہیں، جب یہ متحرک ہو گیا تو حمزہ آ گئی، اس لیے اس کو اپنے اصل پر پڑھنا مشکل ہے. دعا مشکل ہو گیا، اس لیے اس کو اپنی واو لائی جو اس کی روٹ ورڈ میں اصل میں موجود ہے، اس کے جزر میں موجود ہے، اس کے روٹ ورڈ میں موجود ہے. اور وہ آپ کو ابھی روٹ ورڈ معلوم نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ اس لیے میں آپ کو ماضی کے ساتھ مظاہرہ بتاؤں. دعا یدعو، یہاں اس کی واو اصل آ گئی. تو آپ فی الحال کہہ لیجیے آپ مظاہرہ سے لے آئیں گے واو کو. تو کیا کہیں گے؟ ہما دعا وا کے ہما دعا کے بجائے کہیں گے دعا وا. ہما دعا وا. دیکھو کسی نے مجھے پرسوں پوچھا تھا کہ یہ الف کیا جزا ہے،
किससे पूछा? आपने पूछा था। ये देखिए इधर क्या है, इधर क्या है, दावा जबर जेर, इसको भी नोट कर लीजिए वहां, जब मौका आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। हुमा दाआ, दाव नहीं है ये, हुमा दावा, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं है, दावा, हाँ, लेकिन मानी में फर्क है। हुमा दाआवता, हुमा दाआवता, ये वाव का इतना या आव सो अलिफ पन अलिफ युस असली वाव उस सच सो आव वापस। हुमा दाआवा, मुझे ये हचुन अक्या कि पेंट जरूरी कि ना, वरना आपको फेल में सोदी दपर फाला फाला करते पत्रा वक्त सोरी पे चुकाते हैं। इसको अक्या शीम वाले तीमन मशरा बनी, हुमा दाआवा, हुमा दाआवा, ये वाव कहाँ से आई? फिलहाल देखिए मुजारा से ले आई, क्योंकि असल में वाव ही थी इसकी। तो हुमा दाआवा, हुमा दाआवता। इधर आइए, ब्याह परेशानी, होना क्या चाहिए? दा आ नहीं, इधर देखो ना, जमा करो ना, आप देखो ना, असल पे पहले ले आओ। इधर जो है दा आ नहीं, दा अलिफ है इधर, दा फिर वाव आगे है, फिर अलिफ जमा की आएगी, इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको छोड़ देते। तो दाआव, वाव के साथ सकीन उसमें, फिर इल्तिकाल साकिनैन हो गया, हो गया कि नहीं? अब क्या करेंगे यहाँ? दाआव, इसको असल क्या है इसकी? असल क्या है? वाव। अगर इस मनो दाआ वनो इसके तेल मनो दाआ वाव वनवस दाआ वनम ना दाआ वाव, तो दो हर्फ इल्लत आ गए यहाँ, इसलिए हम इसको अपनी वाव जो है उसको छोड़ देंगे, क्योंकि अलामत जमा हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए यहाँ कहेंगे हुम दाव। अब ये चीज़ आपको सिर्फ समझाई तो मैंने, लेकिन जब तक रटेंगे नहीं आपको कहना नहीं आएगा। दो चार फेल ले लेंगे आप इस बाब से। दा यदू, मैं अभी कराता हूँ उनकी तशरीफ आपको। तो हम यहाँ आया समझ में? आप दाव खुद गोद ये रोद अलिफ को तो रोद वाव को क्या बुझा ब्याक वाव, ये वावन तूफान वथान छो वचन लंजे वंजे फुटान, यह ती पुछ तिमला सारी क्या हो असली, क्या हो असली? दा आ और वाव तो जमा, दा आ आपका साकिन था, ये भी साकिन है, पढ़ ही नहीं सकते, इसको भी साकिन तो लगाना है हमने, दो साकिन हो गए है। तो अगर वाव निमो से स्विच, इसलिए शामत किसकी आएगी? हर्फ इल्लत की। तो आपके पास लफ्ज़ क्या बचा? दाआव सीधा, दाआव। ये अलिफ जो है जमा की है, और ये अलिफ अलामतुल जमा जो हम डालते हैं गाइब में इनको पहचानने के लिए। अब आएगा आपको समझ में? अगर सीधा लिखूंगा हुम दाओ, हुम हुम दाओ, याव समझ का क्या? हाँ, चिका क्या यार, चिका क्या बल से पैसे कैसे तंगों का, हाँ, दाऊदा बल से पैसे कैसे तंगों, चिका क्या, इसमें अलग वाहे वासा कितना पागल समझा है इस कौम को। वो पागल नहीं है, जिसने पागल नहीं है, वो शैतान है। हुम क्या है? हुम दाआव, तो जो अलिफ था इसमें इल्तिकाउ साकिनैन की वजह से हमने अलिफ को उड़ा दिया, चाहे दाआव कहिए, दाआवाव कहिए, दाआव कहिए, तो वाव हट गई। ऐसा होगा सारे उन अफ़ाल में जिनको मैं अभी गिन रहा हूँ। यहाँ ये लिखा आपने, मैं ज़रा दो चार फेल आपको दे दूँगा इसी वजह से। इसको इसी को ये मैं हटा देता हूँ अभी, क्योंकि इसलिए यह कुछ टाइम। तो हाँ, हुम दाआव, यहाँ मैं कुछ फेल आपको और लिखूँगा। सहा यसहू, यसहू नसला यंसुर के बाब से ये भी है। सहा यसहू को साहू प्योन, सहा यसहू,
سہو پیون غلطی گژھن سہا یسہو. اتنا کافی ہے، بعد میں آپ کو اس میں کھولا جائے گا. ہم دعو یہ تو جناب یوتن میں من تو کیا گسا سنیے تھے ہن دا میں کیا گسا سن کیا گسا سن الف دا آسن کیا گس دعاو نہ گس نا آسن دعاو نہ التقاء الساکنین، اس لیے الف کو ہٹا دیں گے تو کیا کہیں گے ہن دعونا بس سے جو ان کو پروٹ کو نہیں تھا کیوں ہن دعونا کیا مطلب ان سب نے بلایا. ہوا دعا میرے ساتھ بولیے یہاں تک ہوا دعا ہی دعت دعات کے بجائے دعت ہوا دعا ہما دعا نہیں دعا وہاں سے لائی با ہما دعوا ہما دعواتا ہم دعاو واو دعواو تھا یا دعاو تھا ہم نے دعاو کر دیا اس کو. ہم دعاو انہوں نے بلایا انہوں نے پکارا. ہن اب ادھر آئیے کیا ہونا ہن دعونا ان سب عورتوں نے بلایا. اب یہاں اس کو واو اپنی جو ہے یہ ہن اصل میں کیا تھا دعاو بولیے دعاونا الف اس کی ہٹ گئی ہے. اب یہ واو جو ہے یہی رہے گی موجود. انت ادھر کہیں گے انت دعوتا اب یہ سیدھا ہو گیا اب کوئی پرابلم نہیں. انت دعوتا آپ نے پکارا یا آپ نے آواز لگائی آپ نے بلایا. انتی دعوتی آپ نے بلایا. اور دو کے لیے انتما بولو انتما دعوتما ادھر بھی انتما دعوتما اور ادھر انتم دعوتم اور ادھر انتن بولیے انتن دعوتن. ایک ہی فعل پڑھایا جائے گا ورنہ آپ کو آگے نروجو ہویات نروجو بیاخیات ایک ہی فعل مطلب ذرا بھائی نصر ینصر والے باب سے جو فعل ناقص آتے ہیں اس کو دیکھیے کیا ہو جاتا ہے. انا دعوت میں نے بلایا انا دعوت میں نے بلایا. نحنو اب میں جملوں پر آپ کو نہیں لیتا ہوں اس لیے کیونکہ ہمیں ٹائم لگے گا پھر اس کی پریکٹس کتاب کے تھرو سے ہوگی. نحنو دعونا نحنو ہم نے بلایا. یہ پرابلم یہاں رہے گی دو سیغوں میں. یہاں دیکھیے ہوا دعا میں سب بولیے بعد میں لکھنا ہوا دعا ہی دعت اصل میں کیا تھا دعات. ہما دعا تھا سمجھے ہمیں لانا پڑا ضروری اس لیے ہم اس کو مظاہرہ سے واو لے آئیں گے اس فعل کے لیے یہاں اس ایک سی کے لیے. ہما دعوا ہما دعوتا ہم دعاو اصلی کیا تھا دعاو یا دعواو ہم دعاو التقاء الساکن. ہن اصل میں کیا تھا دعاونا ہم نے کیا دعونا التقاء الساکن فعل کا آخری حرف ساکت ہو گیا ٹوٹ گیا. یہاں سے پھر مخاطب میں ہماری پرابلم نہیں ہے. ان دو چار سیغوں میں پرابلم آپ کو آتی ہے بلکہ یہ لے کر کے یہاں سے بھی گر گیا. تو ہوا اب یہ کیسے مقد رجوع دماغ اس میں جانا پت وچھان میں کیا چاہتا ہوں تو یہ نہیں کر سکتے آپ. اس کے لیے آپ کو رٹنا پڑے گا. یہ ہوا دعا ہی دعت تھکاوٹ چھِ حظ یہ چھُ یلہٕ ترٛاوُن اَتھ یہِ چھُنہٕ أتی پھِرُن یِتھ کٔنۍ کینٛہہ. ہوا دعا ہی دعت تھوڑی محنت آپ کو کرنی ہے بعد میں خود بخود سمجھ میں آئے گا. پتہ چھِنہٕ دۄے واے نہٕ اونٛگجہِ کینٛہہ. یہ تب تک جب تک آپ کو سمجھ میں آیا میں سنگولر کا ورب بول رہا ہوں یا پلورل کا یا مذکر کا یا مؤنث کا یا غائب کا یا مخاطب کا.
تب تک آپ کو ہاتھ ضرور جب تک میں کنڈیشننگ ہو جائے یوتن سائیکل تک پور پہ چلو پتہ چھ نارِ تھاونی ؤٹِتھ جناب سائیکل چھ پانے ہاں افسر خانن پہ تۄہہِ آسیو ناوٕے بوٗزمُت افسر خان سُہ اوس سٲرسٕے دُنیاہس پھیران تھپ کرنہٕ بغٲر سایکل ورٲے تھپ کرنہٕ ورٲے اوس پکناوان سایکل ہوا دعا ہِیا دعت ہما دعوا ہما دعوتا ہم دعاو ہن دعینا دعونا ہن انت انت انتما انتما انتم انتن انا دعوت نحن دعونا کرسیوں پر ٹیک لگا کر مت بیٹھیے دو وجوہات ایک تو علم کی ناقدری ہو جاتی ہے دوسرا استاد کی علم کے لیے ناقدری ٹیک لگا کر آپ پڑھیں گے قرآن پڑھنا بھی منع ہے ٹیک لگا کر نہیں جولے کھا کھا کر نہیں سیدھا بیٹھیے اپنی ٹانگوں پر پھر پڑھیے ہوا دعا ہیا دعت ہما دعوا ہما دعوتا ہم دعو ہن دعونا انت دعوتا انت دعوتی انتما دعوتما انتما دعوتما انتم دعوتم انتن دعوتن انا دعوت نحنو دعونا نماز میں سنا سہو پیوان چوک ہو جانا اس کے لیے سہا کا لفظ کرتے ہیں یہ بھی ہے واو اس کا ہے صحابہ ہے اصل میں تو سہا کیجئے ہوا سہا یا سہت ہما صحابہ ہما ہم سہو ہم سہو فی الصلاۃ انہوں نے نماز میں سہو کر دیا ہن سہونا انت هل انت سہوت فی الصلاۃ لا انا ما سہوت فی الصلاۃ انت سہوت انت انتما انتما انتن انا سہوت نحن هل انت سہوت فی الصلاۃ لا انا ما لا 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 پہلے لا قامت انا پھر دوسرا ما سہوت انا ما سہوت هل انت سہوت فی الصلاۃ لا انا ما سہوت لا انا ما سہوت نہیں لا انا ما سہوت نہ میں کون سہوت اس کے بعد وقفہ ہے یہاں ما اور لا ایک ہی معنی میں اگر میں بیچ میں آپ کو پریکٹس کرانے بیٹھوں تو ٹائم بہت لگے گا میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کو فعل سارا ماضی کا بتا دوں اور پھر بیچ میں آپ کو پریکٹس آئے گی ماضی پر پیراگراف بنانا وہ میں آن لائن بھی آپ کو بنوا سکتا ہوں ٹھیک ہے وہ میں آن لائن بھی لیکن اس میں آن لائن نہیں چلے آن لائن مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ تویزو گھر آپ یہاں رہیں گے تو میں کوپواڑہ میں ہوں گا اور اس پر ڈسپلے ہوگا میں آپ کو اسی پر پڑھاؤں گا کلاس اب آئیے سہاو سے پھر سے ایک بار ہوا سہا ایک اور فعل بھی پڑھ لیجیے اسی باب سے ایک ہے سوہا یہ سواد بے ہا یس آواز دونوں ان کو نہیں مگر فرق ہے اگر مخارج کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ فعل ادھر لگ جائے گا یہ سہا ہے ہا حلقی ہے یہ بھی ہے ہا حلقی لیکن سواد سے شروع ہوتا ہے سواد اور ہا سے سہا منے نہازا بیدار ہو گیا وہ بیدار ہو گیا ہوا سہا ہوا سہا بولیے ہوا بولیے نہیں سواد کو نکالیے سہت وہ جاگ اٹھی یا سہت صحابہ صحابہ نہیں
سا سا ہا صحوانے صحاوا صحاوتا صحاوتا سواد سے دماغ میں رکھنا چاہیے. میں بول رہا ہوں بیداری کا. ہم صحاونا صحاونا انت ثبوت کا نیندری هل أنت صحوت نندري قوباني ركمس صحوت واني نندري بكمس هل أنت صحوت هل أنت صحوت أنتما بوليه صحوتما صاد بني صاد أنتما أنتم تین فیلموں سے تصریف کر کے نکو گے اپنی نوٹ بک پر. میں نے اس میں بٹوار کاپی بچھا دوں چیک کر اٹلیسٹ گژھِ نہٕ آسٕنۍ بہرحال کُنہِ تہِ حالتس منٛز سنیچر. لیکن کچھ طالب علموں نے یہ تجویز دی کہ أسۍ چھِ آتھوارِ دۄہ گھرِ اَتھ نظر دِوان اس لیے اگر ژنٛدٕروارِ دۄہ ٲسِو تُہۍ کاپی وٕچھان لیکن اس میں وٕچھ تۄہہِ پنٛنی سہوٗلت. یہ نہیں دیکھا کہ میں کتنی ٹائم اب رکھ دینا سوموار کو ہی کوئی بات نہیں ویسے ژنٛدٕروار تھاؤں. میں دیکھتا ہوں اس میں کیا فی الحال آپ سوموار کو بیچ کروں گی میں کوئی کروں گا اس کا کچھ انتظام. السلام علیکم. ہاں جی